سورہ قصص میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اِنَّکَ لَا تَهْدِی مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَهْدِی مَن یَشَاءُ کہ ہدایت اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے، جسے اللہ تعالیٰ چاہے اسے اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے۔ اگر اللہ کے علاوہ کوئی کسی کو ہدایت دینا چاہے اور اللہ تعالیٰ اسے ہدایت نہ دینا چاہے تو اسے کوئی بھی ہدایت نہیں دے سکتا۔ سعید بن مسیب رحمہ اللہ نے اپنے باب مسیب سے بیان کیا ہے، جب ابو طالب کی موت کا وقت آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چچا قل لا الہ الا اللہ، آپ لا الہ الا اللہ پڑھ لو، میں بطور حجت اس لا الہ الا اللہ کو اللہ تعالیٰ کے دربار میں بطور سفارش کے پیش کروں گا۔ تو پاس ہی عبداللہ بن امیہ بیٹھا ہوا تھا اور ابو جہل بیٹھا ہوا تھا، تو وہ کہنے لگے کہ ابو طالب کیا تو عبد المطلب کے دین سے پھر جائے گا؟ تو ابو طالب مرتے ہوئے کہنے لگا علی دین عبد المطلب، کہ میں عبد المطلب کے دین پہ مار رہا ہوں۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا ابو طالب پر جب کلمہ پیش کیا تو اس نے وہ کلمہ نہ پڑھا بلکہ وہ عبد المطلب کے دین پہ مرا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنے چچا کے لیے بخشش کی دعا کرتا رہوں گا معلم انہانو، جب تک مجھے منع نہیں کیا جاتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ والی آیت نازل فرمائی ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربی من بعد ما تبین لهم انہم اصحاب الجحیم۔ فرمایا کہ کوئی پیغمبر یا ایمان والے وہ مشرک کے حق میں بخشش کی دعا نہیں کر سکتے۔ جب اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے کہ اہل شرک کو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا تو تب ان کے حق میں بخشش کی دعا کرنے کا کیا فائدہ ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کے نازل ہونے کے بعد اس بات سے منع فرما دیا کہ مشرکین کے لیے بخشش کی دعا نہیں کر سکتے۔ تو انسان کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا رہے کہ یا اللہ میرا خاتمہ ایمان کے اوپر کرنا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے انسان یہ بھی دعا کرتا رہے کہ یا اللہ جتنے بھی شرک ہیں، چاہے شرک اکبر ہے، شرک اصغر ہے، یا اللہ شرک و بدعت سے ساری زندگی مجھے محفوظ رکھنا، اور یا اللہ مجھے ساری زندگی توحید و سنت کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمانا۔